نمبر 3، تیسری چیز جو مسلمانوں میں عام اور رائج ہے وہ ہے جھوٹی تہمت. کسی پہ بھی کچھ بھی الزام لگا دینا، کسی کے بھی بارے میں بلا احتیاط کچھ بھی بول دینا. اس کے گمان میں ہے لیکن اس کے بارے میں اس نے کیا ہوگا اس شاید ایسا ہے. اور آدمی لوگوں کے اوپر کبھی پاک دامن عورتوں پر، کبھی مردوں پر، کبھی علماء پر، کبھی پڑوسی پر، کبھی رشتہ دار پر، کبھی کسی پر، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، کسی پر. آپ دیکھیے طلاق کا مسئلہ جب شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ہاں، جب ایک دوسرے سے الگ ہونے کا وقت آتا ہے شوہر بیوی پر تہمت لگاتا ہے، بیوی شوہر پر لگاتی ہے جھوٹی تہمت. کوئی طلاق دے دے مثلا، اب طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے. بلکہ یہ بھی اس میں ہی آتا ہے جھوٹی تہمت کہ اب طلاق کا مسئلہ آ گیا. اب جب کورٹ میں اور یہاں تک چلا جاتا ہے معاملہ تو کیا کرتے ہیں لڑکی والے، اتنا دہیج دیے تھے ہم نے اور یہ بہت مارتا تھا، یوں ظلم کرتا تھا، ایسا کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ عورت کے لیے ہمدردی پیدا ہو. کبھی شوہر ہوتا ہے بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، افیئر اس کا ہے، حالانکہ ایسا بیچاری کا کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا کر دیا اس کے اوپر تہمت لگا دی. آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر تہمت لگاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عام ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. وکیل بولتا تم میرے پاس آئے نا، جیسا میں بولتا ویسا کرو، باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے؟ ہاں. تو آپ جیسا نہیں صاحب ایسا نہیں ہوا، ایسا لکھنا پڑتا بھائی. تم کو اگر کیس جیتنا ہے کہ ہارنا ہے، تم کو نہیں کرنا ہے کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس آئے میرے طریقے سے چلنا پڑے گا. یہی بولتا ہے نا، ایسا بولنا پڑے گا تب جا کے تم بچو گے، نہیں تو پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا کرو. جھوٹی تہمت ہے ساری. جھوٹی تہمت حرام ہے اور اس کو کوئی بہت سنگین نہیں سمجھتا ہے، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں یا کسی اور کے بارے میں کچھ بولنا ہو. آج آپ کل ہی دیکھیے اہل حدیث کے بارے میں، اہل حدیث کیا ہیں؟ سلفی دہشت گرد ہیں. اب مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے، اب یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ دہشت گردی کے بارے میں، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے موقف کو بچانے کے لیے آدمی کسی پر بھی تہمت لگا دیتا ہے. بچے بھی دیکھیے کھیلتے ہیں، اگر شیشہ پھوٹ گیا اس نے کیا، کسی کا نام ایسے کا نام بتاتے ہیں جو گونگا ہے، جو بول نہیں پاتا ہے زیادہ، وہ بولنے میں رہتا ہے اور اس کا نام آ جاتا ہے. اس نے گیند ماری اور شیشہ پھوٹ گیا. میں نہیں بولتے رہ جاتا ہوں، لیکن دھلائی اس کے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے اس نے نہیں کیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، جوانی میں آ کے کامل ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی سی بھول ہوتی ہے، بعد میں جا کے بڑے سنگین جرم ہوتے. کتنا جھوٹ بولتا ہے آدمی، کتنی تہمتیں لگاتا ہے، رشتہ داروں پر تہمتیں لگاتا ہے، دوست احباب پہ تہمتیں لگاتا ہے. ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے پھر اس کے بارے میں زبان اس کی لمبی ہو جاتی، کچھ بھی تہمت لگانے کو ڈرتا نہیں. کیوں؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ہاں، کیا بولتا ہے؟ بولتا چلتا ہے، سب اختلاف میں چلتا ہے ایسا، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں. جھوٹی تہمت آپ لگا سکتے ہیں، کسی پر نہیں لگا سکتے. آپ کسی پہ جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسی عورتیں جو سیدھی سادی ہیں، انہوں نے زنا اور کچھ اس طرح کا کام نہیں کیا ہے، لیکن ان پر کیا کرتے ہیں؟ جو کہ پاک دامن ہیں، اپنی عزت کو بچا کے جینے والی عورتیں ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں. ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی کیا ہے؟ ان پر لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور یہ تو دنیا کا ہوا اور آخرت کا ہوا کہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت نہیں. لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا عذاب تیار ہے. معلوم ہوا کہ کسی پر تہمت لگانا انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟
मलऊन है, लानत का हकदार। किसी पर भी, मर्द पर, औरत पर, किसी जमात पर, किसी शख्स पर आदमी तोहमत लगाया अगर झूठी, तो ऐसे इंसान पर लानत है अल्लाह की। ये बहुत सख्त मामला है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कोई भी मुखालिफ भी हमारा हो उसके बारे में भी सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। दुश्मनी इस बात का जवाज़ फराहम नहीं करती है, किसी से नाराज़गी इस बात के लिए यानी हमको जायज़ नहीं बना देती कि हम उसके बारे में कुछ भी बोलें, उस पर झूठी तोहमत लगाएं, नहीं। आप देखिए मसाजिद वगैरह के झगड़े शुरू होते हैं, ट्रस्ट बदलनी होती है, पैसे खा गए का इल्ज़ाम लगा दिया लोगों के ऊपर, है ना, अक्सर ऐसे ही होता है। किसी को ओहदे से हटाना है, क्या कर दिया, तोहमत लगा दी उसके ऊपर। ये सारी खुराफात हैं, नहीं होना चाहिए। तो झूठी तोहमत नहीं होना चाहिए, चाहे वो माल के एतबार से हो, इज़्ज़त के एतबार से हो, जमातों के एतबार से हो। जो गलती है वो गलती है, लेकिन आदमी को जवाज़ नहीं कि वो गलती से ज़्यादा उसके बारे में बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन बहत मुमिनन औ मुमिना, जिस आदमी ने किसी मोमिन मर्द पर या किसी मोमिना औरत पर बहतान बांधी। बहतान क्या है, जो गुनाह उसने नहीं किया, जो गलती उसने नहीं की, उसके ऊपर थोप दी। हबसहुल्लाहु फी रदगतिल खबाली यौमल क़ियामह, अल्लाह ताला रदगतिल खबाल में उसको फंसा के रखेगा और रोक के रखेगा। हत्ता यखरुज मिम्मा क़ाल वलैसा बिखारिजिन, यहाँ तक कि जो उसने बोला था, जो बात, जो तोहमत उसने लगाई थी, उससे बाहर निकले, और वो नहीं निकल पाएगा। वो निकल पाएगा नहीं। एक बार तोहमत लगा दी, वापस अब उसकी भरपाई हो सकती है आखिरत में? नहीं। दुनिया में हो सकती थी, आखिरत में वो अपने आप को बरी कर पाएगा? अपनी क्या सफाई दे पाएगा? अपने बचाव के लिए क्या कर पाएगा? वो उससे निकल नहीं पाएगा, अपने गुनाह के वबाल से वो निकल नहीं पाएगा।